انسان جو بنتا ہے، انسان کا جو بننے کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ایک چیز ہے اس کی کہ وہ خون سے بنتا ہے، انسان خون سے۔ حالانکہ انسان 4 عناصر سے بنتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اصل چیز خون سے بنتا ہے۔ اور جیسا خون ہوتا ہے ویسے انسان کی سوچ ہوتی ہے، ویسے انسان کی فکر ہوتی ہے، ویسے انسان کے سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بچہ اگر اس کا باپ تاجر ہے تو وہ تاجر کے خون سے پیدا ہوا، تو وہ پیدا ہونے کے بعد بھی جب آنکھیں کھولے گا شعور کی منزلوں کو پہنچے گا تو اس کو تجارت کے متعلق بہت بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ تاجر کے خون سے پیدا ہوا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں جوہر تجارت موجود ہوں گے۔ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی ٹیچر کے خون سے پیدا ہوا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ٹیچنگ کا جوہر اس خون کے اندر ہوگا، جس کو کہتے ہیں نا کہ بلڈ سے، خون سے کوئی چیز منتقل ہوتی ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اور اب وہ جو خون ہے، وہ خون، اس خون کو جو چیز مزید تقویت دیتی ہے، باپ کے خون سے بچہ پیدا ہوا، اب اس خون کو جو چیز تقویت دیتی ہے وہ ہے ماں کا دودھ۔ جب باپ کا خون اور ماں کا دودھ یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتے ہیں تو ایک بچے کی غیرت، اس کی حمیت، اس کی سوچ، اس کا تدبر، اس کا تفکر یہ پروان چڑھتا ہے۔ باپ کا خون جتنا پر اثر ہوگا بچے کی غیرت اتنی پر اثر ہوگی۔ بادشاہوں کے بچوں کو سخاوت سکھانی نہیں پڑتی کیونکہ وہ بادشاہ کا خون ہے۔ چلیے یہ بہت لمبی داستان کرنے کی بجائے صرف ایک بات بتا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، خون کا اثر کیا ہوتا ہے؟ خون کا اثر کیا ہوتا ہے؟ خون کا اثر دیکھو، خون کے اندر تاثیر کیا ہے؟ خون کی تاثیر توجہ کرنا، پھر ابھی بات امام حسین کی سمجھ میں آئے گی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سلطان محمود غزنوی، ان کو یہ تمنا ہوئی دل میں کہ میں کبھی حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروں، میں دیدار کروں حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اب انہوں نے یہ تمنا کی، ان کو ایک چٹر مل گیا، چٹنگ باز، اور اس نے کہا بادشاہ مجھے اللہ نے اتنا پاور دیا ہے کہ میں جو ہے وہ کسی کو خضر کی زیارت کرا دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے چلنا کرنا پڑے گا، جنگل میں بیٹھ کر کے کچھ وظائف پڑھنے پڑیں گے اور تمہیں خضر کی زیارت ہو جائے گی۔ لیکن 40 دن تک کہ میں بیٹھوں گا جنگل میں بیٹھوں گا تو میرے گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اس لیے گھر کا میرا راشن پہنچا دو، پھر میں جو وہ چلا کروں گا تمہیں خضر مل جائیں گے۔ 40 دن تک کہ وہ چلا کرتا رہا، چلا کیا کرتا رہا؟ چیٹنگ کرتا رہا، اس کے بس کا ہی نہیں تھا وہ کام۔ 40 دن تک کہ ان کو خضر کی زیارت نہیں ہوئی۔ پھر حضرت محمود غزنوی نے ملاقات کی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، معافی چاہتا ہوں، کچھ معاملات میں غلطی ہو گئی، 40 دن اور مجھے چاہیے۔ پھر یہ 40 دن کا راشن پہنچائیے گھر پہ، پھر 40 دن کا راشن گھر پہنچا، پھر یہ 40 دن بیٹھ گیا گھر کے اندر، اب بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر کہا وہ اور غلطی ہو گئی، ایک 40 دن اور۔ ایسے کرتے کرتے 3 چلے اس نے کیے۔ اب بادشاہ کے پاس آ کے پیر پکڑ کے کہتا ہے حضرت میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے اور پریشان حال تھے، اس لیے میں نے یہ چیٹنگ کی ہے کہ میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا خضر کے نام پہ۔ میں ایسا کوئی عامل وامل آدمی نہیں ہوں کہ آپ کو خضر کی زیارت کرا سکوں۔ اب بادشاہ کو آ گیا غصہ۔ جب بادشاہ کو غصہ آیا تو غصہ آنے پر جو ہے بادشاہ نے کہا ایک دربار لگایا جائے۔ دربار لگا، بادشاہ نے اعلان کیا ایک کام کرو، جس نے خضر کے نام پہ مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ چیٹنگ کی، اس کا کیا انجام ہونا چاہیے میں اپنے درباریوں سے پوچھوں گا۔ دربار پورا کے پورا لگ گیا۔ جب پورا دربار لگا تو ایک وزیر کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس بدبخت نے آپ کو خضر کے نام پہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اس لیے ایک کام کرو، اس کو جلاد کے حوالے کر دو، اس کو کر دو جلاد کے حوالے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دے تاکہ لوگوں کو پتا چلے بادشاہ کو دھوکہ دینے کا انجام کیا ہے۔ اس محفل کے اندر جو ہے وہ قریب میں ایک بزرگ بیٹھے تھے جنہوں نے اپنے چہرے کو یوں ڈھک رکھا تھا۔
اس طریقے سے ہلکی سی داڑھی سی نظر آتی تھی، سفید نورانی داڑھی، اور چہرہ پورا ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا بادشاہ کیا خوب مشورہ ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، بہت زبردست مشورہ ہے۔ اس کے بعد وہ بیٹھ گیا تو دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو جو ہے اس نے آپ کو دھوکہ دیا، اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ کتے جو ہے وہ اس کو اچک لیں اور اس کی تکہ بوٹی اڑا لیں۔ پھر وہی بزرگ جو چہرے پہ نقاب ڈال کر کے بیٹھے تھے، داڑھی ہلکی سی نظر آتی تھی، کہا کیا خوب مشورہ دیا ہے، بہت اچھا مشورہ ہے بادشاہ سلامت۔ لوگ کہتے رہے، وہ بزرگ سب کی تائید کرتے رہے۔ آخری میں حضرت ایاز جو محمود غزنوی کے وزیر تھے، وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں بادشاہ تیرے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں، اگر اس نے تیرے دسترخوان سے 40 3 چلوں کا جو ہے وہ راشن لے لیا تو کیا بڑا کام کیا، ارے تیرے دسترخوان پر تو کھاتے تو سخی ہے، چھوڑ دے اس کو سزا دینے سے تیرا کیا بھلا ہونا ہے اور چھوڑ دینے سے کیا نقصان ہونا ہے، چھوڑ دے اس کو۔ وہ بزرگ نے فرمایا بہت زبردست اچھی بات کہی ایاز نے، بہت اچھی بات ہے۔ ایاز کو اسی بزرگ محمود کو اسی بزرگ پہ غصہ آ گیا، کہا اس کا انجام کریں گے بعد میں، پہلے اس سے پوچھتے ہیں۔ کوئی مارنے کی بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اچھا مشورہ، کوئی کاٹنے کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے اچھا مشورہ، کوئی کتوں کے آگے دینے کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے اچھا مشورہ، کوئی قید کرنے کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے اچھا مشورہ، سب کی تائید کرتا ہے۔ ایاز معافی کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے اچھا مشورہ۔ تو اس وقت کا یہ تو سب کو اچھا کہتا ہے، کسی کو برا کہتا ہے، میں کس پہ عمل کروں؟ تو اس وقت اللہ اکبر، اس وقت اس بزرگ نے کہا بادشاہ تو سمجھا نہیں، یہاں انسانوں کی زبانیں نہیں بول رہی تھی، یہاں انسانوں کا خون بول رہا تھا، انسانوں کا خون بول رہا تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جس نے کتوں کی بات کی اس کے باپ دادا کتوں کو، بادشاہ کے کتوں کو نہلاتے تھے، جس نے جلاد کی بات کی اس کے باپ دادا جلاد تھے، جس نے قید و بند کی بات کی اس کے باپ دادا قید و بند کے داروغہ تھے۔ لیکن یہ جو ایاز ہے نا، ایاز یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ علی کی اولاد ہے، اس لیے اس کے باپ دادا معاف کرنے والے تھے، سب کے خون نے بولا، ایاز کے خون نے بولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خون بولتا ہے، خون۔ کسی کے اندر اگر کمینہ پن ہے، اس کی زبان سے گالی نکلتی ہے تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تیرے باپ دادا کون تھے، خون بولتا ہے، خون بولتا ہے، دودھ کی تاثیر بولتی ہے۔